نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ ولا دین لمن لا عہد لہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، جس شخص کے اندر امانت کے اندر خیانت کرنا پایا جاتا ہے، اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر بدعہدی ہے، عہد کی پاسداری نہیں ہے، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایمان اور دین کو دو چیزوں کے ساتھ مربوط فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جس شخص کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، اس کا گویا کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ اس کو اس لیے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا وہ امانت کی پاسداری کرنا، اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود تھا، اور وعدے کی پابندی اس کے اندر اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر وعدے کی پابندی کرنا نہیں ہے، اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ یعنی گویا ان دو چیزوں کے ساتھ دین اور ایمان کو مربوط کر دیا کہ جس شخص کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں، اس شخص کے اندر دین بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور جس شخص کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس کا نہ کوئی دین ہے نہ ایمان ہے۔ ہاں، بعض علماء نے اس کو اس بات پر بھی معمول فرمایا ہے کہ اس کا دین کامل نہیں ہے جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے، اور جس شخص کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، اس کا دین کامل نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے انہی 2 چیزوں کو نفاق کی علامت بھی فرمایا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو یہی ہیں، ایک اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اور تیسری چیز اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے 2 چیزیں تو وہی ہیں جس کو آپ علیہ السلام نے ایمان کا معیار قرار دے دیا کہ ایمان اور دین اس شخص کا کامل نہیں ہوگا جس کے اندر وعدے کی پابندی اور امانت کی پاسداری نہیں ہوگی، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو انہی 2 چیزوں کو نفاق کی علامت بھی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 چیزیں جس کے اندر ہیں وہ منافق ہیں۔ تو ان 2 چیزوں کی دین کے اندر بہت اہمیت ہے، اور ہم بدقسمتی سے آج انہی 2 چیزوں کا مرتکب زیادہ تر ہوتے ہیں کہ اگر کوئی امانت انسان کے پاس رکھوا دے تو اس امانت کے اندر خیانت یہ ایک عام رجحان بن چکا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص وعدہ کرتا ہے تو اس کے اندر وعدہ خلافی ایک عام معمول بن چکا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو امانت رکھنا ہی امانت ہے، اگر کسی نے کوئی چیز رکھوا دی کسی کے پاس تو وہ امانت ہے، اس کے اندر خیانت نہیں کریں گے، وہ واپس لوٹائیں۔ لیکن علماء نے اس کے اندر اس حدیث کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی جو بات ہے، کوئی شخص رازداری کی بات جو آپ سے کرتا ہے اور آپ پر اعتماد کر کے آپ سے وہ یہ بات کرتا ہے، آپ نے وہ رازداری کی بات کسی کے سامنے کہہ دی، اس شخص کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچے گی، اور یہ بھی امانت کے اندر خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ دوسری چیز وعدے کے اندر وعدے کی پاسداری کرنا ہے کہ اگر انسان وعدہ کرتا ہے اور اس کی پاسداری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت کثرت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ایک صحابی کا واقعہ مذکور ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک بچے کو بلایا، وہ بچہ نہیں آ رہا تھا، تو اس صحابی نے اس بچے کو کہا کہ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں ایک چیز دیں گے۔ تو وہ بچہ اس بہانے آیا تو انہوں نے پکڑ لیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے وہ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری نیت صرف اور صرف بچے کو قریب بلانا مقصود ہوتا اور تمہاری نیت اس کو کچھ دینے کی نہ ہوتی تو یہ بھی وعدہ خلافی کی زمرے میں آتا۔ آج ہم بدقسمتی سے جب بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے کہ بچوں کو شروع ہی سے ان چیزوں کا عادی بنا دیتے ہیں کہ وعدہ خلافی سے ان کو کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ جب خود ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے تو بچے بڑے ہو کر اس چیز کو کوئی اعتنا میں نہیں لاتے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بھی بدعہدی کرنا یا وعدہ خلافی کرنا یا امانت کے اندر خیانت کرنا بھی کوئی بری چیز ہے۔
تو ان چیزوں میں وہ جری ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہی جب آگے بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے اس کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں۔ تو اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو جو پاس بلانے کے لیے اگر اس سے بھی دھوکہ کیا جائے تو اس کو بھی بدعہدی میں شمار کیا ہے۔ اور کئی واقعات ایسے گزرے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دیکھیں صحابہ کی زندگی میں، ان نے اپنی عملی زندگی سے امانت کی پاسداری کرنا اور وعدے کی پاسداری کرنا، اس کو بڑے اعلیٰ طریقے پر ادا کیا۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کے قریب ہے۔ ہم صحابہ کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھیں تو وہ پوری دنیا کے اندر ویسے نہیں چھا گئے، ان کے اندر کچھ صفات تھیں۔ انہی صفات کو اگر آج ہم بھی اپنائیں گے تو ہمارے لیے بھی اللہ نے وہی راستے رکھ دیے۔ قرآن وہی ہے، دین وہی ہے، کتاب وہی ہے، ساری چیزیں وہی ہیں، صرف ہمارے ایمان کی کیفیات اور ہمارے اعمال کے اندر کمی آئی ہے۔ اسی کمی کے باعث ہم ان چیزوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ چیز بڑے اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرب کے بڑے زیرک لوگوں میں شمار ہوتے تھے اور بہت بڑے سیاستدان شمار ہوتے تھے۔ تو ان کے دور حکومت میں جب ایک دفعہ انہوں نے رومیوں سے معاہدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ فلاں وقت تک جنگ نہیں کریں گے، تو ایک معاہدہ تھا اس وقت تک جنگ نہ کرنے کا، تو انہوں نے کہا کہ فلاں وقت قریب آ رہا ہے، وہ ان کے وعدے کے پورا ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اگر ہم اس وقت سے پہلے اپنی فوجیں ان کی سرحدوں پر لے جائیں اور جیسے ہی وہ وقت ختم ہو تو ہم ان کے ملک پر چڑھائی کریں اور اس ملک کو فتح کر لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، اور وہ غفلت میں ہوں گے، ہم ان کا ملک فتح کر لیں گے، اور اگر ہم نے دیر کی تو شاید وہ ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ اس چیز کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لشکر سرحد پر بھیج دیا۔ وہ جیسے ہی اس وقت ختم ہوا، اس معاہدے کی مدت ختم ہوئی، تو جیسے ہی اگلا مہینہ شروع ہوا تو وہ اس مہینے میں مسلمانوں کے لشکر نے اس ملک پر چڑھائی کر دی۔ تو ملک پر ملک فتح کرتے گئے، شہروں پر شہر آگے چلتے گئے، تو ایک جگہ لشکر کا پڑاؤ تھا، تو وہاں ایک گھڑ سوار دوڑتا ہوا آیا، تو اس نے کہا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگ پڑے کہ یہ کون ہے، تو حضرت عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قریب آئے، انہوں نے ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے فرمایا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اس وقت تک کسی قوم پر چڑھائی نہیں کر سکتے جب تک کہ ان سے معاہدے کا وقت پورا نہ ہو جائے، یا تم علی اعلان آمنے سامنے ان کو جا کے بتا نہ دو کہ ہم نے تمہارے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کیونکہ وقت ختم تھا اور ان کو مہلت نہیں ملی، یعنی وقت معاہدے کے ختم ہوتے ہی آپ نے اگلے وقت میں ان پر چڑھائی کر دی، تو یہ بھی ایک بدعہدی کے اندر شمار ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے اپنے سارے لشکروں کو اور جتنا علاقہ فتح کیا ہوا تھا وہ سارا علاقہ خالی کر کے اپنی سرحدوں میں واپس آ گئے۔ یعنی آپ اسلام کی دور حکومت کے اندر بھی دیکھیں تو کوئی اتنا بڑا فاتح جو شہر پر شہر فتح کرتا جا رہا ہے صرف ایک حدیث کی وجہ سے وہ سارا علاقہ واپس کر کے واپس آ جائے، ایسے کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ کیونکہ عہد کی پاسداری کرنا، ان کو اس میں شبہ ہوا کہ یہ حالانکہ وقت پورا ہو چکا تھا، معاہدے کے حساب سے وہ بدعہدی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس کو حضرت عمر بن ابصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہیں یہ بدعہدی میں نہ ہو، شمار نہ ہو، تو اس کو آپ واپس کر دو۔ تم نے واپس کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک دفعہ ایک دشمنوں کے مقابلے میں فوج کم پڑ گئی، تو انہوں نے ایک خاص علاقہ تھا جہاں یہودی اور نصرانی رہتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا، وہ جزیہ دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ چلو تم اتنا جزیہ دیا کرو، ہم سال بھر تمہاری حفاظت کیا کریں گے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہاں فوجیں زیادہ ہیں، وہاں سے کچھ لشکر، کچھ گروہ لے کر اس دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مشورہ تو بہت اچھا ہے، لیکن ہم ان سے چونکہ عہد کر چکے ہیں کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور انہوں نے اس کے میں جزیہ بھی دیا ہوا ہے، تو اس میں ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو وہ جزیہ واپس کریں اور ان کو جا کے یہ کہیں کہ ہم نے جو تمہارے ساتھ حفاظت کا معاہدہ کیا تھا وہ اب ہم وہ حفاظت کا معاہدہ ختم کر رہے ہیں، آپ اپنی حفاظت خود کریں اور پھر ہم وہاں سے لشکر لے سکتے ہیں۔ تو یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور فعل یہ غیر مسلموں کے بارے میں تھا، غیر مسلموں کے بارے میں کی حفاظت کے بارے میں ایسا قول، یعنی کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو اس طرح
نہیں ملے گا کہ مسلمانوں نے نہ صرف اپنوں کے ساتھ معاملات کے اندر جو 100% معاملات کو دین اور شریعت کے مطابق کیا، بلکہ غیر مسلموں کے حق میں بھی جو خیر خواہی اور جو معاملات کی صحیح پن تھا وہ ایسا تھا کہ غیر مسلم اس کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ آج ہم دیکھیں، اگر ہمارے اندر سب سے بڑی اگر مسلمانوں کے اندر کمی پائی جا رہی ہے تو ان چیزوں کے اندر پائی جا رہی ہے۔ جھوٹ عام ہے، اسی طرح غیبت عام ہے، چغلی عام ہے، حسد عام ہے، بدعہدی عام ہے، امانت کے اندر خیانت عام ہے۔ یہ چیزیں اگر ایک غیر مسلم ایمان کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کو اپنائے گا تو دنیا کی کامیابی اس کے لیے یقینی ہے۔ ہمارے لیے تو اللہ نے ایک آخرت کی کامیابی اصل بنایا ہے۔ ہم اگر ان چیزوں کی پاسداری کریں گے، ایمان اعمال کے ساتھ دین کی شریعت کے احکامات کی پابندی کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ دنیا کی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی، بلکہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جو کامیابی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ اور پہلی امتوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم اور نبی کے طریقے پر چلے گا تو اس کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، تو کامیابی ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدر بنے گی۔ تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم غیر مسلموں کو ان معاملات کو دیکھ کر ان سے متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ ہماری اپنی شریعت کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور شریعت ہمیں اس چیز کا حکم دیتی ہے۔ عمل ہمارے اپنی جو ہے وہ کمی عمل کے اندر ہے کہ ہم اس کو اپنا نہیں رہے، ہمارے عمل کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم یہ چیز اپنائیں تو جس طرح کامیابی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقدر تھی، ہماری بھی اسی طرح یہ کامیابی مقدر بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کرنے کی اور امانت کے اندر امانت داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔